سر ماشاء جی اللہ بہت اچھا انٹروڈکشن تھا سر. مجھے تو پہلے آپ انرول کر لیں. اور فابیہ بھی بول رہی ہیں وہ بھی انرولمنٹ چاہتی ہیں. میں آپ ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بس صرف یہ ایک دفعہ نا ای میل کر دیجیے گا تاکہ میں اس کو لکھتا جاؤں گا نام, پھر میں انشاءاللہ رابطہ خود ہی کر لوں گا جی اللہ نے چاہا تو. As soon as we have 12 people, we can start. اوکے سر. رافیہ جی آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. السلام علیکم موئی صاحب. مجھے بھی آپ انرول کر لیجیے. میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپکس ہوں اپنے پرسنل گروپ میں بھی ہوں, تو اٹ کوڈ بی اینی تھنگ وچ یو وڈ لائک ٹو چینج اور assumptions اور ریلیجیس بلیف ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو اڈیپٹ بیٹر. تو اس میں فرق نہیں پڑتا کہ کیا چیز ہے. It can be anything going on in your life. Is that true? It can be anything going on in your life, but it is not going to be about beliefs. It has to be about something that you do, something that it can be an attitude, it can be a behavior, and because if it is a belief, you already know about it. You see, when you say that I would like to change a belief, it means that you already are aware that you want to change a belief. We are particularly immunity to change basically apply ان چیزوں میں ہوتا ہے جدھر ہم عام طور پر اپنے بلیف سے آگاہ نہیں ہوتے. یہ وہ بلیف نہیں ہے جو ریلیجس بلیف ہیں, یہ وہ بلیف ہیں جو ہم نے زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی میں پیدا کر لی ہیں, کنڈیشننگ سے پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے اندر. جو میرا بھی یہی مطلب تھا, بلیف میننگ ان یور ایوری ڈے لائف آف یور بیہیویئر, یور پیٹرنز آف لیونگ, اینڈ believing in what you do is the right way of doing it, nothing to do with religion. That is what so please do enroll me because I would very much like to be a part of it. آپ بھی ریکویسٹ میری یہ ہے جی کہ جو لوگ اس میں چاہتے ہیں انرول کرنا وہ پلیز مجھے ایک ای میل, میں نے بالکل اس ویڈیو کے اور پچھلی ویڈیوز کے آغاز میں بھی جو کور آتا ہے نا جی اس پہ لکھی ہوتی ہے ای میل, اگر آپ اس پہ مجھے میل کر دیں, میں حافظہ میرا بہت اچھا نہیں ہے, بھول جاتا ہوں, تو آپ پلیز اس کو اگر زحمت نہ ہو تو جسٹ سینڈ می اے لائن دیٹ want to be a part of the immunity to change workshop, and inshallah I'll do that. جی I'll do that today. شکریہ. اور یا پھر آپ مجھے بے شک واٹس ایپ کر دیجیے, that's also quite all right. جی okay, I can send you a WhatsApp. شکریہ. Right. Thank you. Most welcome. یہ سنبل سلطانہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ آن لائن ہوگا, تھوڑا اس کا بھی جی آن لائن ہی ہوگا جی, اینڈ پرسنل بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ انشاءاللہ واپس پاکستان پہنچ کے جنوری میں اگر کوئی چاہیں گے لوگ تو پرسنل بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی ان پرسن ناٹ پرسنل, ان پرسن بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن جنرلی آن لائن ہوگا. آن لائن کی سہولت بہت ہے جی سب لوگوں کے لیے, جو جدھر بھی ہے دنیا میں وہ آرام سے اٹینڈ کر سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں ظفر صاحب؟ آپ کے دعائیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں, عافیت سے ہیں؟ شکریہ. میں اس کو جوائن کرنا چاہ رہا تھا, انٹرنیٹ کا ایشو تھا, میں آخر میں آیا ہوں, مجھے کچھ چیزیں سمجھ آ تو گئی ہیں, بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو ہم وہ پرنسپل سینٹرڈ والا کورس کر رہے ہیں, یہ چیز اس کا پارٹ ہے, ہم وہیں کریں گے کہ ہمیں یہ یہاں کرنا چاہیے, یہ میں پوچھنا چاہتا تھا. یہ کمپلیٹلی اپ ٹو یو جی, یہ اینڈ میں اگر ہم کو اس کا موقع مل گیا تو ضرور کریں گے. اصل میں یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے, میں آپ سے اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا مجھے. جب آپ پرنسپل سینٹرڈ لائف جو ہم کر رہے ہیں اس وقت کورس جس کا آپ حصہ ہیں, اس میں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم مختلف چیزیں, مثال کے طور پر آپ نے بھی کریٹیکل ریفلیکشن کی ایکسرسائزز کی ہیں, ٹھیک ہے جی, بٹ لیٹس سے یو اگری ود دس, یو ہیو انڈرسٹوڈ واٹ ٹو ڈو, یہ سب کچھ آپ نے اب سیکھ لیا ہے, لیکن آپ سے وین یو آر ان اے کانورسیشن تو آپ کو یہ مشکل ہو رہی ہے کہ میں کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کے بجائے پہلے جواب دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں سارا کام, یہ بیسیکلی ٹیکنیکل چیلنج کے طور پر آپ اس کی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں.
بلکہ انفیکٹ میں اس کو بڑا اصرار کروں گا اس پہ کہ جو لوگ ہماری ورکشاپس پہلے کر چکے ہیں، خاص طور پہ پرنسپل سینٹرڈ لائف یا آور کنٹریبیوشن ٹو دا فیوچر یا بینگ دا پیرنٹس آور چلڈرن ڈیزرو کے نام سے جو ورکشاپ ہوئی تھی، جو یہ کر چکے ہیں اینڈ دے فیل دیٹ اس کے اندر جو بات تھی اس سے وہ کنونسڈ ہیں بٹ دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو پریکٹس اٹ، میں اس پر یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اس پرٹیکولر ایشو کو لے آئیں اور اس کو اس کے تھرو گزاریں. اس کے بعد ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوگا، وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی، دیٹ از اے بگ ایڈوانٹیج. آپ جب اس ایک پروسیس کو میرے ساتھ گزار لیں گے کسی بھی ایک پرابلم کے اندر، اس کو اوور کم کر لیں گے کامیابی سے انشاءاللہ، تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آئندہ کوئی بھی پرابلم اسی پروسیس سے گزار کے اوور کم کر لیں. یعنی اڈیپٹیو چیلنجز اوور کم کیسے کرنے ہیں یہ اصل میں آپ سیکھ لیں گے. That is the advantage, a big advantage of this workshop, that you will learn how to overcome that. تو آپ چاہیں تو پہلے کر سکتے ہیں جی. Why do you اور یہ کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے، جس میں جب بھی لوگ 10-12 رجسٹر ہو جائیں گے، 12 کم از کم، تو ہم اس کو شروع کر دیں گے. آپ ابھی کرنا چاہیں، آپ بعد میں کرنا چاہیں، یہ اپنی سہولت کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. آپ جن مسئلہ لوگوں وہی ہوتا ہے سر. جی سوری مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو مسائل کو سمجھ لیتے ہیں، کنونسڈ بھی ہوتے ہیں بعض چیزوں سے، لیکن اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس کو پریکٹس نہیں کر پا رہے ہوتے. تو انشاءاللہ تعالی میں اس کا حصہ بنوں گا سر، میں آپ کو انفارم بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. ضرور انشاءاللہ. سر یہ ممکن ہوگا آپ کے لیے کہ اگر آپ چیٹ باکس میں اپنا ای میل ایڈریس لکھتے ہیں یا آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے، میں فارورڈ کر دیتی ہوں. نہیں میں لکھ دیتا ہوں جی، وہ کوئی مسئلہ نہیں، میں ادھر لکھ دیتا ہوں جی، کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو سر. اور طارق جاوید صاحب، سر یہاں ایک یہ فیس کے حوالے سے پوچھنی ہے پریا صاحبہ. جی کیا پوچھ رہی تھی؟ فیس کے حوالے سے یہ جی اس کی جو چارجز ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا تعارف بھیج دوں گا. چارجز میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ اٹ از $20 پر سیشن، $20 پر سیشن. اور لیکن یہ کہ میں اس کا نا، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو میں آئی ول سینڈ یو کمپلیٹ سارٹ آف آؤٹ لائن، اور اس میں اس کی ڈیٹیلز کا لنک بھی ہے، وہ آپ اگر پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ مجھے یہ ای میل پہ رابطہ کر کے صرف یہ کہہ دیں کہ یو نیڈ مور انفارمیشن آف دس ورک شاپ اینڈ آئی سینڈ اٹ ٹو یو انشاءاللہ. اور اس میں ہم نے وہ فیس لکھی بھی ہوئی ہے. ہماری ورک شاپ میں ایک چیز جو عام طور پر ہوتی ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں جی، دیٹ پیپل ہو کین ناٹ پے، پلیز ڈونٹ اوائڈ، ڈونٹ ہیزیٹیٹ. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ آ جائیں اینڈ رجسٹر کر لیں، ٹھیک ہے جی. سو ان دا نیکسٹ اسٹیپ ہم کرتے کیا ہے کہ ایک کوشش کروں گا میں کہ اگر تو ہمارے پاس اس طرح کا ہو جائے، سیشن مکس ہو جائے بغیر کسی کو بتائے ہوئے، یہ دس از جسٹ بٹوین یو اینڈ می اینڈ دا پارٹیسپینٹ. اف یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو میک پیمنٹس فار اٹ، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جسٹ رائٹ ٹو می دیٹ I cannot pay the full amount, I need a 50%, 30%, 20%, 100%, discount on that. And میں پھر آپ کو رجسٹر کر لوں گا. اور مجھے صرف مکس یہ بنانا ہوتا ہے because I have to make a living as well. مجھے مکس ایسا بنانا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پے کر رہے ہوں اور کچھ اگر فری ہو جائیں. لیکن میں I will try، یہ میری کمٹمنٹ ہے جی، کہ کوشش یہ کرتا ہوں اور حد الوسع یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو بھی پیسوں کی وجہ سے محروم نہ رہنا پڑے. تو آپ بھی اسی کوشش کیجیے گا جی، بیکاز اف یو فائنڈ ویلیو ان دس دین ٹرائی ٹو میک پیمنٹ. بیکاز آپ اگر اف یو آر آسکنگ فار اے ڈسکاؤنٹ تو پھر یہ ہوگا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فریہ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی اینی بڈی، کہ اگر آپ ایک سیشن میں اف یو آر سیکنگ ڈسکاؤنٹ تو پھر کوئی ہو سکتا ہے جو آپ سے زیادہ ڈیزرونگ ہو تو اس کو نہ مل سکے، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ نمبر ہوگا. ظاہر ہے کہ
I have to make a session financially feasible as well. तो इंशाल्लाह मिल सबको जाएगा जी, डिपेंडिंग अपॉन कि लोग कितने इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, मिल सबको जाएगा इंशाल्लाह. सिर्फ ये कि it has to be sort of spread over different workshops. अगर मेरी ये बात वाज़ेह नहीं हुई तो आप चाहें तो पूछ सकते हैं जी, कोई भी चाहे तो पूछ सकता है. अच्छा चले, मैं ट्राई करता हूँ पूछने की. आपने बड़े अच्छे एक क्लासिफिकेशन की है, टेक्निकल चैलेंजेस और एडेप्टिव चैलेंजेस. वेरी गुड क्लासिफिकेशन. तो आपने साथ में ये कहा है कि assumptions को अवेयरनेस के लिए और उनको ओवरकम करने के लिए ऑन एवरेज कोई 3 to 4 to 5 months का पीरियड चाहिए होता है. तो ये कोई टिपिकली डेटा बेस्ड है या किस तरह है ये जो इस तरह का टाइम आया है? नहीं, मतलब ये जो आदत बदलने का टाइम है, आदत बदलने का टाइम. नहीं, ये डेटाबेस नहीं है जी. असल में आदत बदलने में देखिए होता क्या है, हम लोग जिस वक्त एक चीज को ठीक करना चाहते हैं ना, और वो ठीक नहीं हो पा रही होती, तो आपने आमतौर पे देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि विल पावर की कमी है. अच्छा. असल में विल पावर की कमी नहीं है ये जब हम इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो ये बेसिकली सेल्फ प्रोटेक्टिव बिहेवियर है जो हमें बचा रहा है. हम जिस चीज से बचना चाह रहे हैं और खुद भी आगाह नहीं है कॉन्शियसली कि क्यों बचना चाह रहे हैं, ये असल में वो चीज आड़े आ रही है. जो मैंने ये कहा कि 3 से 4 माह लग जाते हैं, वो आमतौर पर उन लोगों के लिए है कि जो इस काम को कर रहे हैं रेगुलरली. ठीक है जी. इफ यू डू नॉट फाइंड टाइम फॉर इट, तो जाहिर है कि ये टाइम बढ़ जाएगा. और ये सेशंस की नौयत क्योंकि इस तरह की है कि यू डोंट पे फॉर देम इन एडवांस. आप हर महीने के एंड पे जितने सेशन देंगे, इट कैन बी 2 सेशन, इट कैन बी 1 सेशन. पहली वर्कशॉप जो पहला पार्ट है वो आपने इकट्ठे ग्रुप के साथ करना है, बाकी हिस्सा जो है वो आप अपनी स्पीड पे करते रहेंगे. यू कैन जस्ट टेल मी कि मैंने ये काम कर लिया है जो मैंने करना था, और इस पर हम एक सेशन करेंगे एंड देन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. जो असल चीज है वो ये कि जब वंस यू हैव बिकम अवेयर ऑफ दोज अजम्पशंस, तो अब उन अजम्पशंस को खत्म भी करना है. वो जो खत्म करने का एलिमेंट है ना जी, वो असल में पूरे का पूरा डिपेंडेंट है उस मेहनत पर कि जो खत्म करने वाला कर रहा है. अगर एक पार्टिसिपेंट मेहनत नहीं कर रहा है तो वो बैठे बैठे खत्म नहीं होंगी जी. इसलिए ये जरूरी है कि ये जो चेंज आप लेकर आना चाहते हैं अपने अंदर, जिसको कि आप इसका असल टॉपिक बनाएंगे, उस पे आप पूरी तरह से कमिटेड हों, लेकिन वो कर ना पा रहे हों. आमतौर पर 3 से 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है. 3 to 6 months इज अ गुड टाइम. अगर आदमी कमिटेड है तो ये हो जाता है. और ये इसको ध्यान में रखें कि ये विल पावर की एक्सरसाइज नहीं है. विल पावर की एक्सरसाइज सिर्फ इतनी है इसमें कि आप उस पर काम करेंगे, बस इतनी है. बाकी ये असल में जो एक्सरसाइज है ये एक रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है. आपको शायद ये मालूम हो कि मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है, जो लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से मेरी कुछ जो तारुफी चीजें हैं उनको अगर आपने सुना हो, तो मेरा जो थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है वो ये कि कैरेक्टर असल में बिहेवियर का नाम नहीं है. कैरेक्टर असल में इंटरनल प्रोसेसेस का नाम है. और जो कुछ हमसे बिहेवियर में हो रहा है उसके पीछे कुछ इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे हैं. ये असल में जो वर्कशॉप है ये उन प्रोसेसेस को दिखाने की वर्कशॉप है. यानी आप इस वर्कशॉप को अगर इफ यू पार्टिसिपेट इन दैट, यू कैन एक्चुअली सी योर प्रोसेसेस वर्किंग ओवर देयर, कि वो क्या हिडन कमिटमेंट्स हैं आपकी जो एक कमिटमेंट है कि मैंने मिसाल के तौर पर आई वांट टू बी अ गुड लिसनर, उसके आड़े कोई और कमिटमेंट आ रही है जिससे आप वाकिफ नहीं, और वो कमिटमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है. ये जो इंटरनल प्रोसेस है ये रिफ्लेक्टिवली इससे अवेयर हो जाना नंबर 1, और फिर इसको चेंज कर देना. और ये क्योंकि इंटरनल प्रोसेस है इसको चेंज भी इंटरनली किया जा सकता है. ठीक है ना जी. वो डेटा प्रोवाइड करना कि ये जो मेरी अजम्पशन है, ये जो मेरा बिलीफ है, ये असल में ठीक नहीं है या हर वक्त के लिए ठीक नहीं है. और अगर ठीक है तो फिर वो जो आपकी कमिटमेंट है वो भी ठीक है. फिर वो ठीक होना भी नहीं चाहिए वो बिहेवियर जिसको आप ठीक करना चाह रहे हैं.
تو عام طور پر ابھی تک تجربہ یہی ہے جی جتنے بھی ہوئے ہیں کہ وہ کلائنٹ خود بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چینج ہونا چاہیے, دس از رانگ, اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. لیکن وہ نکلنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو اوور کم کرنے میں اٹ ٹیک سم ٹائم اینڈ کمٹمنٹ. جی, تو یہ جو آپ نے اس کی ٹرمینالوجی رکھی امیونٹی ٹو چینج, یہ اور اگر میں کہوں ریزسٹنس ٹو چینج, از اٹ دا سیم تھنگ یا کہ کوئی فرق ہوگا اس میں؟ دیکھیے اصل میں رائٹ میں اس کا جواب دیتا ہوں جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک کاپی رائٹڈ ہے چیز, اور میں کیونکہ آئی ایم اے فیسیلیٹیٹر, ان سے میں نے اس کو سیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی رسپیکٹ تو دینی چاہیے کہ اس کو ان کا نام دیا جائے جو کہ انہوں نے رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے جی, یعنی جب ہم ریزسٹنس ٹو چینج کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریزسٹنس میں نے پیدا کی ہوئی ہے, یہ میں نے نہیں پیدا کی ہوتی. میں اس سے عام طور پہ اویئر ہی نہیں ہوتا. جس طرح میرا جو بایولوجیکل امیون سسٹم ہے نا جی, میں اس سے اویئر ہی نہیں ہوں کہ وہ میرے اندر کام کر رہا ہے. اسی طرح میرا سائیکولوجیکل امیون سسٹم بھی ایسا ہے کہ جو مجھے اویئر ہی نہیں ہونے دیتا کہ یہ اندر سے مجھے رکاوٹ ڈال رہا ہے ایک نئی ہیبٹ کو انکلکیٹ کرنے میں. یہ بات واضح ہوئی جی. یعنی موسٹ آف دا ٹائم the individual, اور I am not even aware of it, جب تک کہ میں اس ایکسرسائز سے گزروں گا نہیں, عام طور پہ میں اس سے اویئر ہی نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں میرے اندر ایک رکاوٹ ہے اور میں اس کو اوور کم کر سکتا ہوں. جس طرح سے ہم جب کڈنی ٹرانسپلانٹ یا کوئی بھی آرگن ٹرانسپلانٹ کے نتیجے میں جو بایولوجیکل امیون سسٹم ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرنے پر لگا ہوتا ہے, تو پھر ہم اس امیون سسٹم کو کمزور کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, وی ویکن دیٹ امیون سسٹم. انسان کو بڑی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے ان دنوں میں. اس امیون سسٹم کو کمزور کرتے ہیں, اس کو اس جسم میں اس کو اپنی جگہ بنانے دیتے ہیں, اینڈ دین وی اگین اسٹرینگتھن دیٹ امیون سسٹم. بالکل اسی طرح سے یہ امیون سسٹم بھی اس پروسیس میں کمزور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ آپ کے اندر جو امیونٹی ٹو چینج آئی ہوئی ہے, سائیکولوجیکل امیونٹی, اس کو تھوڑا سا اپنی جگہ پہ لایا جائے. بالکل ویسے ہی جیسے بایولوجیکل امیون سسٹم رکاوٹ بن رہے آپ کی امپروومنٹ میں, اسی طرح سے یہ بھی بن جاتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انالوجی. مجھے تو یہ انالوجی بہت اچھی لگتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اصل میں وہ اس کی پوری بات ایک طرح سے واضح ہوتی ہے جی. دیٹ از وائی آئی ہیو ٹو بی ویری آنےسٹ, مجھے لگتا ہے کہ نام بھی ان کو دینا چاہیے. کام بہت زبردست کی ہے. میں اس کام کو فالو کر رہا ہوں جی فار دا لاسٹ آلموسٹ 4-5 ایئرس, اور کچھ دوستوں کی ہیلپ سے یہ ورکشاپس بھی کی, اور پھر اس کے بعد یہی مقصد تھا ان کو کرنے کا بھی کہ اس کے نتیجے میں کیونکہ they were very expensive, very very expensive. تو میرے لیے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو اتنی ایکسپینسو نہیں ہوں گی, لیکن بیکاز دے ور ویری ایکسپینسو, تو آئی وانٹیڈ دس ٹو بی آفرڈ ٹو دا کامن مین, جو میرا آڈینس ہے. جی 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 جی. اس میں ایک شعر میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں کافی, جو اپنے کولیز کے ساتھ, یا کہ علامہ کا شعر ہے, وہ شاید آپ کو پسند آئے. وہ کہتے ہیں نا, آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایز اے ہول پاکستانی نیشن, ہم وی آر دا لیسٹ انوویٹو نیشن, ون آف دا لیسٹ انوویشن. بہت سی مطلب جیسے امریکہ اور چائنا, دے آر کنسیڈرڈ موسٹ انوویٹو نیشن. تو یہ بھی اس میں اس کے بیچ میں فٹ ان ہوتی ہے یہ چیز کہیں اس ساری پروگرام میں؟ یہ it has, I think innovation is something different. اور یہ جو بات ہے نا جی immunity to change کی, جو psychological immunity to change کی بات ہے, وہ اصل میں انسانوں میں اپنے جب تک کہ وہ اس سے اویئر نہ ہو, یہ ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کی ایک اچھی مثال ہوگی یہ کہ ایک بچہ جو ہے اس کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں کہ اندھیرا ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اگر اس کے دل میں اندھیرے کا خوف پیدا ہو گیا تو یہ ایکسپیرینسز سے, بچہ چونکہ غور تو کر نہیں سکتا, اتنا زیادہ ریفلیکٹیو ہوتا نہیں ہے, اس کے ایکسپیرینسز سے ٹھیک ہونا ہے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی بلیفس اور ازمپشنز بن گئے ہیں تو یہ اصل میں انوویٹو ہو سکتا ہے وہ آدمی. یہ آدمی جو مثال کے طور پر امیونٹی ٹو چینج کا سیشن لے,
he can be a very creative and innovative person, but वो साइकोलॉजिकली इम्यूनिटी का शिकार हुआ है। तो ये दो अलग अलग चीजें, दो यानी आई वुड टेंड टू एग्री कि वो जो इकबाल का शेर है वो आईने नौ से डरना और तर्ज कोहन पे अड़ना, ये दोनों एस्पेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। तर्ज कोहन पे कई दफा हमारे बिलीफ्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर हमने ये ना किया तो हम मार खा जाएंगे, ठीक है जी। वो जो बिलीफ्स इन्वॉल्व होते हैं वही रुकावट बन जाते हैं हमारी। तो उनके बारे में देखना, उनके बारे में समझना, सोचना कि क्या ये वाकई एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है, मैंने इसको सोच समझ के यूनिवर्सल बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं लोगों से कहता हूं कि फीडबैक मुझे आप दें इन सेशंस के बारे में, और हम में से कोई आदमी जो है वो ये कोई पार्टिसिपेंट ये कहता है कि यार अगर मैंने सच्ची बात कर दी ना तो ये माइंड कर जाएगा। ये जो एस्पेक्ट है माइंड कर जाएगा, ये असल में एक बिलीफ सिस्टम से निकलता हुआ एस्पेक्ट है। और मैंने अभी आपसे गुजारिश की है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये अजम्पशंस बेसिकली सेल्फ प्रोटेक्टिव होती हैं। ये इसलिए नहीं होती कि दूसरा माइंड कर जाएगा, ये इसलिए होती है कि मैं अपने बारे में सेल्फ प्रोटेक्टिव हूं, जो सिर्फ आप थोड़ा सा गौर करने के बाद जान सकेंगे। वो गौर करने को फैसिलिटेट करूंगा जी मैं, इंशाल्लाह। लेकिन इम्यूनिटी टू चेंज या रेजिस्टेंस टू चेंज में हम काफी पीछे हैं थोड़ा सा, ऐसे कहा जा सकता है कि हम पीछे हैं, मतलब हम ज्यादा रेजिस्टेंट हैं, ज्यादा इम्यून हैं, हम इजीली अपनी आदतें नहीं बदलते, हम एक आदत को रखते जाते हैं, चेंज नहीं करते। आप बात फरमा रहे हैं मिसाल के तौर पर हम बहैसियत कौम नई रिवायतें अडॉप्ट नहीं करते, ये फरमा रहे हैं आप? रिवायतें तो नहीं, मैं आदतों को ही कहूंगा, मतलब हैं एज एन इंडिविजुअल, लेकिन सारे इंडिविजुअल्स ही ऐसे हैं कि वो आदतें तब्दील करने में बहुत टाइम लेते हैं। ये बात आपकी काफी हद तक ठीक है जी। मैं इसमें आपसे अर्ज करूं, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर साइकोलॉजिकल ग्रोथ। असल में प्रॉब्लम ये पैदा हो जाती है कि जिस वक्त आप फियर्स के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो आप अक्सर औकात, मैंने ये देखा है कि अगर आप उस डेवलपमेंटल थ्योरी को जो कि इवॉल्विंग सेल्फ में बयान हुई है, और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो, उसको जरूर देखना चाहिए। जो लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, दे शुड रियली स्पेंड सम टाइम एंड एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग दैट। मुझे ये लगता है कि बहैसियत एक कौम हम असल में इतना जरूरत परस्त कौम है, जरूरत परस्त कौम है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों से गर्ज है। हम कम्युनिटी को बिल्कुल खत्म कर चुके हुए हैं अपने अंदर से, कम्युनिटी को, यानी वी आर नॉट बॉदर्ड। हमारी कम्युनिटी जागती है सिर्फ उन दिनों में, और वो भी अक्सर औकात सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, जब मिसाल के तौर पर सैलाब आ जाता है, ठीक है जी। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। हमने कभी कम्युनिटी के लिए पॉजिटिवली, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये वो काम होते हैं, ये वो टाइम आता है कि जिस वक्त इंसानियत खतरे में पड़ती है, खतरे में हम एक्टिवेट हो जाते हैं, खतरे में जनरली एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव ड्रीम नहीं है हमारी कि हम कहीं पहुंचना चाहते हैं। हमें असल में सारी चीज जो खाई जा रही है वो ये कि हमारी तो एग्जिस्टेंस ही हर वक्त खतरे में है, हर वक्त खतरे में है हमारी एग्जिस्टेंस। चुनाचे ना हम कोई पॉजिटिव काम करने को तैयार हैं, ना हम कोई पॉजिटिव सोच या कोई पॉजिटिव मकसद लेकर दुनिया को एक नई चीज, कोई नई बात, कोई अच्छी बात, कोई पुररौनक ख्वाब दिखाए कि ये है जो हम जिधर पहुंचेंगे, आए मेरे साथ इसमें तावन करें, ठीक है ना जी। ऐसा कुछ नहीं होता जी, बल्कि तावन क्या करें, आप मेरे साथी बने, यू नो, जस्ट गो अहेड, व्हाट डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट, वी आर ऑल डिफरेंट। मैंने इस पर आजकल एक हमारे साथी हैं जो अमेरिका में, एहसन रांझा साहब, वो इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने होप के नाम से ये इदारा बनाया है। उसमें अगर आप चाहें तो मैं वो इंशाल्लाह, जो मैंने कम्युनिटी के ऊपर काम किया था, एक दफा प्रेजेंटेशन दी थी कोई 20-25 मिनट की, कि कम्युनिटीज क्या, हमें क्यों फॉर्म करनी चाहिए, किस मकसद से फॉर्म करनी चाहिए, और इसमें हर इंडिविजुअल किस तरह से पार्ट से, हम में से हर आदमी जो है वो इल्मी काम करने वाला आदमी नहीं है, हर आदमी किरदार की डेवलपमेंट पर काम करने वाला आदमी नहीं है। मैं ये काम कर रहा हूँ अपने शौक से, अपने पैशन से, अपने मिशन के तौर पर।
اور میں یہ کہوں کہ آپ سب لوگ اس پہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیں. نہیں, آپ کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی نایاب صلاحیتیں دے رکھی ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس پر بہت زیادہ سوچا ہی نہیں کہ میں اس کو اپنی کمیونٹی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس سے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم کو مل کر پازیٹیو کنٹریبیوشن کی طرف آنا چاہیے. ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے آج تک پوری کی ہیں, آئندہ بھی ہوں گی, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ میرے سے دوسروں کو کیا فیض حاصل ہوگا, کیا صرف یعنی ایک نیگیٹیوٹی ملے گی, کین آئی بی an ambassador for a positive vision, for a positive effort for my people in my locality. چھوٹی سی لوکیلٹی کے اندر اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں, آپ یہ دیکھیں یہ پھیلنی شروع ہو جائے گی بات. یہ پھیلی ہے دنیا میں, ایسا ہوا ہے. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ never doubt the effectiveness, I think never doubt the strength or the power of a few committed people to change the world, because that is the only thing that has ever changed the world. یہ مارگریٹ میڈ کی بات ہے. بہت زیادہ جمگٹھے تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جی, وہ شور شرابے کرتے ہیں, چیزوں کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ نکلنے والے چند لوگ, صرف چند لوگ اس پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے یہ دینا ہے, آپ دیکھیں دنیا کیسے آگے. اور اصل مسئلہ یہ ہے, وہ جس طرح سے سورہ آراف میں بات بیان ہوئی نا جی, کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی آئے, پرابلم یہ کہ اپنے رب کے حضور میں ہم یہ ایکسکیوز دے سکیں کہ ہم نے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے, اور آخری سانس تک کیا ہے انشاءاللہ. جی سر, بہت شکریہ, بہت ایلیبریٹو اینڈ ایکسپینڈڈ Thank you very رسپانس much. کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی رافیہ صاحبہ, آپ اپنا سوال پوچھیں. Moisab, do these assumptions and wrong beliefs show up in public life in different forms too, or are you concentrating more in the personal lives of people? No, they can show up in public life as well, because they are a part of a person's identity. You see, unless a person wants to, for instance, if I am a scared person, if I am fearful about things, if I'm fearful about darkness, for instance, I can pretend in my public life that I'm not. But کہیں نہ کہیں وہ چیز نمایاں ہو سکتی ہے. یعنی پبلک لائف میں ہو سکتا ہے میں خود چھپانے کی کوشش کروں. لیک آف انٹیگریٹی بھی تو ہم سیکھتے ہیں نا, اپنے بچپن سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی, یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تم جو کر رہے ہو جا کے باہر بتا دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, اینڈ all these things that we've learned. تو اس کے نتیجے میں ہم نے بہت بڑی افیکٹولی اپنے اندر لیک آف انٹیگریٹی پیدا کی ہے جی, ڈپلسٹی پیدا کی ہے. ہم کس طرح اس کو اوور کم کریں گے؟ پہلے تو اندر کمٹمنٹ پیدا ہو کے یہ غلط کر دیا ہم نے, اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. once we recognize that, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے, کر سکتے ہیں. پبلک لائف اصل میں انسان ہے. مجھے کبھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پروفیشنل اور پرسنل لائف. نہیں, دیر از اونلی اے پرسنل لائف. آپ جو کچھ پرسنلی ہیں وہی پروفیشن میں بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, انلیس مثال کے طور پر ٹائی لگا کے جاتے ہیں جو آپ اپنی عام حالات میں نہیں پہنتے ہیں. آپ کو اگر کام آتا ہے تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں کچھ جو پروفیشنلی آپ کو, مثال کے طور پر if I'm a typist تو مجھے ٹائپنگ آنی چاہیے. لیکن اگر میں عام زندگی میں فراڈ آدمی ہوں تو ٹائپنگ کرتے ہوئے بھی فراڈ کروں گا, 3 صفحے کروں گا اور 30 بتا دوں گا. تو یہ it's about the same thing. It's not different as long as it is an individual or a team. In both these cases, this can be a very effective way of overcoming our resistance or immunity to the change that we aspire for. So this would apply to everything, to the politicians, to the shopkeeper, to the everyday person selling food, or who do sort of wrong things, shopkeeper jo aapko weight mein galat deta hai, all these things, then
it applies to all of them because they're all running disbeliefs and they have wrong assumptions that they can do things and it's okay. So everyone has to change. It applies to human beings actually in their human capacity. Because no human being can ever grow into an mature adult person without being conditioned by his environment. ऐसा हो नहीं सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी मेरे घर में पैदा हो जिधर उर्दू और पंजाबी बोली जाती है और वो जब बड़ा हो तो अचानक अरबी बोलने लग पड़े. ऐसा नहीं हो सकता. इसी तरह से जो मेरे घर में बिलीव्स और जो मेरे घर में एनवायरनमेंट के जरिए से उसके अंदर अजम्पशंस डेवलप हो रही हैं, वो वही लेकर बड़ा होगा. इसके बाद अल्लाह ताला की जब वो अल्लाह ताला की तौफीक से इस स्टेज पे पहुंचता है कि वो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो हो सकता है कुछ चीजें उसको क्वेश्चन करने लग पड़े, क्वेश्चन करके खामोश हो जाए. हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पर जो मजहब लेकर मैं आया हूँ दुनिया में, चाहे मैं क्रिश्चियन हूँ, चाहे मैं हिंदू हूँ, चाहे मैं मुसलमान हूँ, मैं जो मजहब लेकर मेरे घर वालों ने जो मुझे दिया है, मैं उसके ऊपर गौर करने को खतरनाक समझता हूँ. मैं खतरनाक समझता हूँ. कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बिलीफ चेंज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भटक जाऊं. यानी ये जो खतरा है जो मेरे दिल में है, इसके नतीजे में मैं सारी जिंदगी एक ऐसी चीज बगैर समझे मानता चला जा रहा हूँ. यही वजह है कि जब मैंने फेथ के ऊपर बात की ना जी, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी अजनबी बात थी कि फेथ, ठीक है, फेथ एक चीज है जो मैं मानता हूँ. एक आदमी कुछ और मानता है, हर एक का हक है जो मर्जी मान ले. नहीं, आपके मानने से जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है? How is it impacting my life? इसमें बड़ा एक important सवाल ये है, first of all you have to have the realization that you are carrying some disbeliefs and assumptions, and secondly, what if you feel that no, what you're doing is correct and you don't need to change anything, then there's no solution to that. नहीं, ऐसा नहीं है जी. You don't have to have the realization that you're carrying any disbeliefs or wrong assumptions. What you need to know, the only thing that you need to realize is that you are trying to make a positive or a negative change in your life, which you are not being able to do. आप एक मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है. मैं क्योंकि इससे गुजरा हूं, तो एक आदमी स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और बड़ी कमिटमेंट के साथ डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी छोड़ नहीं पा रहा. क्या चीज है उसके रुकावट जो डाल रही है? ये एक बिहेवियर है. ठीक है जी. इस बिहेवियर के पीछे पूरे के पूरे इंटरनल प्रोसेसेस चल रही हैं. जब ये एक्सरसाइज की तो पता चला, यानी कई दफा अपनी नजरों में आदमी शर्मिंदा सा हो जाता है, गिर सा जाता है कि यार मैं ये असल में ये चीज रुकावट बन रही है, ये मसले हैं. यू नो, once you are committed to it, that's a basic requirement. Once you're committed to changing a habit, it's not about beliefs. अगर if it were about beliefs, तो हमारा जो पहला पार्ट है उसकी तो जरूरत ही नहीं थी, फिर तो आदमी खुद ही आगा है. असल में बिलीफ्स तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके सामने आएंगे, जो आम तौर पर होते ही नहीं सामने. So तो ये मसला नहीं है. मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करूं जी कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आदमी उस डिसबिलीफ को या नेगेटिव बिलीफ को जानता हो. प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ वो चेंज लाना चाह रहा है जो वो ला नहीं पा रहा है. So it boils ये तो down हर to आदमी your जानता है. commitment. ये commitment, right, it boils down to your commitment. Okay, commitment करती है कि देखें ये चीज मुझे बदलनी है. Right, and I have right. to do. Okay, I get it. Thank you so बिल्कुल. much. ये बहुत वेलकम जी. जी आसिफ साहब, आप अपना सवाल पूछिए. जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए, खैरियत से? बिल्कुल ठीक. अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक आई वाज नॉट देयर. वो मैं कुछ ट्रैवल कर रहा था, कुछ अपनी पर्सनल रीजन की वजह से. पहली बात तो ये है कि जाहिर सी बात है मैं भी उस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहूंगा जिसका आपने शुरू में जिक्र किया है. मैं आपको ईमेल कर दूंगा अपने जो उसके बारे में. इंशाल्लाह. क्वेश्चन
کہہ لیں یا تھوڑا سا کومنٹ یہ تھا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ریزسٹنس ٹو چینج اور امیون ٹو چینج، تو بیسیکلی جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چینج یو لائک اٹ اور ناٹ اٹ ول ہیپن. آئی مین یہ ایکسٹرنل آپ کے ارد گرد کے ماحول میں چینج تو آ رہی ہے. آپ اپنی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اجتماعی طور پر ہم جو مسلمان قوم ہیں یا سمجھ لیں پاکستان کے لوگ جو اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، پچھلے کوئی 400-500 سال میں علمی ترقی جو ہوئی ہے اس نے بہت ساری جو بلیف سسٹم ہے اس کو بالکل ایک طرح سے بنیادوں سے ہلایا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں ہم کو پچھلے 1000 سال سے جن کے اوپر ہم کر رہے تھے میڈیویل ایجز میں، جو بلیف کر رہے تھے اور جو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہی ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس نے جو ہے بالکل ہمیں جو ہے نا جھنجھوڑ دیا ہے، خاص طور پر جب سائنس کی ترقی ہوئی ہے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے. اب اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہو کیا رہا ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے یا جو وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ہماری سائنس کی ہر ایجاد اور ہر چینج اور ہر علمی ترقی کی جو بنیاد ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو اپنے اسکرپچرز میں مل جائے. یہ بائبل والے بھی کر رہے ہیں، یہ قرآن والے بھی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اس کا. تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جو ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی ہے سائنس اور مذہب کے بیچ میں، ڈیفینیٹلی اس کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں. اور وہ یعنی سائنس تو ترقی کرتی رہے گی، ایوولوشن تھیوری آئے گی، آئنسٹائن کی تھیوری کوانٹم فزکس سے غلط ثابت ہو جائے گی، وہ چیزیں نئی سے نئی ہوتی رہیں گی. لیکن جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے جو پوری قوم میں یعنی مسلمان قوم میں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو، اس بلیف سسٹم کو جو اس کو مطلب وہ کر رہا ہے، اس کو ان کا جو کولیکٹیو سائیکالوجی ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا ارد گرد کا ماحول بدل گیا ہے. اب دنیا ویسے اس چیز میں نہیں، ان کا مذہب یا ان کا بلیف سسٹم اگر کوئی علمی بنیادیں نہیں رکھتا تو اب یہ چلنے والی نئی چیزیں نہیں ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پر بھی تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا ماحول ایک بدل رہا ہے، ہم بھلے پسند کریں یا نہ کریں اس نے تو چینج ہونا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ چینج نہ ہو. تو یہ ایک تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ ہمارے انٹرنلی بھی تو آئے گا. تو اس میں جو ہے ہمارے جو رسپانسبلٹی ہوگی، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہوگی کہ ہم یعنی جو چینج ہمارے ماحول میں آ رہی ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں، اور اگر کریں تو کیسے کریں. اور اگر وہ چینج ہم نے کرنی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو دنیا بدل رہی ہے، یو لائک اٹ اور ناٹ، ٹھیک ہے جی اب تو کیا ہو سکتا ہے، اب تو سائنس نے کہہ دیا ہے کہ جی ایوولوشن تھیوری ٹھیک ہے تو اب کیا کریں ابھی. تو یہ ایک ڈیلیما نہیں کریٹ ہوگا ایک یعنی جو ہمارا جو ہو رہا ہے بلکہ مسلمان قوم میں اور ہمارے انفرادی سطح پر بھی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا مطلب کومنٹ ہے یا خیال ہے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں جی. ایک ہے علمی ڈیولپمنٹ، اور علمی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں آپ کی بہت ساری ازمپشنز، آپ کی بہت سارے بلیفز چیلنج ہو سکتے ہیں علمی ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے. میں اس بارے میں جس چیز کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں، ہمیشہ سے کیا، میں یہ میری یوسیج ہے اس کو معاف کر دیجیے گا، ہمیشہ سے میں تھا ہی نہیں، یہ کچھ عرصے سے جس سے میں قائل رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم کے معاملے میں اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے، اور جو بات سچ ہے اس کے لیے ہر وقت ماننے کو تیار رہنا چاہیے. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے، اور اس میں اگر کہیں پہ تطبیق پیدا نہیں ہو پا رہی اب مذہب میں اور معلومات میں، تو اس کے لیے تطبیق کی کوشش کرنی چاہیے. اٹ شوڈ بیکم اے پارٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ کہ کس طرح سے تطبیق پیدا کی جائے. کیونکہ میں ایک چیز مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کے اندر جو مطلب ڈال رہا ہوں وہ اپنی طرف سے غلط ہے یا موجود علم کی نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس چیز کے بارے میں اپنے ذہن کو کھلا رکھنا.
دوسری آپ نے ذکر فرمایا کہ حالات بدل جاتے ہیں، انسان بدلتا ہے. یہ انسان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے اور یہ بھی اس کی فطرت کا پوٹینشیل ہے جی. میں اس طرح سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ میری نظر میں فطرت اصل میں کچھ پوٹینشیلز کا نام ہے. انسانوں کے اندر کچھ پوٹینشیلز ہے. جس طرح سے آپ ایک انسان کو ایک جگہ پہ رکھتے ہیں اور وہ کچھ عرصے کے بعد جس جگہ پہ آپ نے رکھا ہے اسی کی لینگویج بولنے لگ پڑتا ہے. یہ اس کا پوٹینشیل ہے. یہ کتا نہیں کرتا، یہ بلی نہیں کرتی، یہ بندر نہیں کرتا. یہ انسان کا پوٹینشیل ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ پوٹینشیل ڈالے تو کوئی کسی میں نہیں ڈال سکتا. آپ کسی کو بلوا نہیں سکتے. میں ٹیچر سے پوچھتا ہوں کہ آپ انگریزی زبان پڑھاتے ہیں اپنے 3 سال کے بچے سے، انگریزی کیوں نہیں آپ جلدی سکھاتے؟ آبویسلی یہ پوٹینشیل ہے انسان کا کہ وہ گریجولی چیزوں کو سیکھتا ہے، وہ ایک طریقے سے چلتا ہے. اسی طرح سے ایک فطرت کے اندر موجود پوٹینشیل ہے جس کو اڈیپٹیبلٹی کہتے ہیں جی. انسان اڈیپٹ کرتا ہے اپنی سوسائٹی، اپنے حالات کے لحاظ سے. یو کین، اگر یہ اڈیپٹیبلٹی نہ ہوتی تو بہت مشکل ہو جاتی انسان کے لیے. وی اڈیپٹ، ہماری بایولوجیکل اڈیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. ہم کئی دفعہ اس کے اندر، یعنی اگر ایک جنریشن لیٹ سے نارتھ پول پہ جا کر رہی ہے اور اگلی جنریشن پیدا ہوئی ہے تو اس کے اندر جو سردی برداشت کرنے کا جو امیون سسٹم ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. یہ اس کی اڈیپٹیبلٹی ہے. خوبصورت، یعنی پوٹینشیل دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے. ان چیزوں کو ایک طرف رکھیے. اب ایک چیز ہے کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ حالات بدل گئے تو مجھے کیا اس میں بدل جانا چاہیے. اس معاملے میں جو میں ساری میری جدوجہد ہے، جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ ہے جس کا میں تعارف یہ نارمل سیریز میں کرا رہا ہوں ہفتہ وار، پرنسپل سینٹرڈ لائف کے نام سے. میری نظر میں انسان کو اپنے پرنسپلز کے مطابق ایڈجسٹ بھی کرنا چاہیے اور ایڈجسٹ کرنے سے انکار بھی کرنا چاہیے. یہ دونوں صورتیں جو بھی وہ کرے، پرنسپلز کے مطابق کرتا ہے اس کے اوپر بھی اگین، بیکاز ونس اگین اٹس اے میٹر آف یور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ایز ویل، کہ وہ پرنسپل ادھر اپلائی ہونا چاہیے، پرنسپل ادھر اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا. میں لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ جب وہ یہ مجھ سے کہتے ہیں نا جی کہ پرنسپل اپلائی کرنے کی کوئی لمٹس بھی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں ہیں، اور وہ لمٹس خود دوسرے پرنسپل بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایز لانگ ایز یو آر اے پرنسپل سینٹرڈ پرسن کہ جس کی زندگی پرنسپلز کی بیسس پر آرگنائز ہو، تو اس کے بعد ان پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کو کوئی چیز ایکسیپٹ کرنی پڑ جائے، اس کے اندر اڈیپٹ کرنا پڑ جائے، کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ پرنسپلز ہی آپ کو اڈیپٹ کرنے سے اگر روک رہے ہیں تو نہ کریں، یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پرنسپلز کے لیے اگر کبھی اڈیپٹ کرنے کے نتیجے میں وہ جس کو ابھی بات کر رہے تھے، طرز کہن پہ اڑے ہوئے لوگوں کی گالیاں سننی پڑیں تو سن لیں، کیونکہ یہ پرنسپل کے لیے قربانی کئی دفعہ دینی پڑتی ہے. اور اگر پرنسپل کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لیں. یہ جو ایسپیکٹ ہے، میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی کوالٹی ہے اور کوئی جانور نہیں کرتا. باقی جانور وہ بایولوجیکل اڈیپٹیبلٹی کے اندر ہی رہیں گے. انسان ایک مورل ہستی ہے، وہ ایک مورل ہستی کی بیسس پر یہ پسند کرتا ہے کہ میں جو بات بھی کروں وہ ویلیو بیسڈ ہو. اس وجہ سے مجھے پلیز بتائیے گا کہ میں نے آپ کی اس جو آپ نے بات فرمائی اس میں جو سوال مضمر تھا اس کا جواب دے دیا جی کیا؟ اب یہ جی بالکل، وہ تو اب صحیح اس میں فرما رہے ہیں. مطلب میرا یہ تھا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرنسپلز بیسڈ لائف یا ویلیو بیسڈ، یعنی وہ جو اوپینینز یا ایکشنز، تو یہ جو پرنسپل یا ویلیوز جو ہیں یونیورسل ہیں، اور اگر یونیورسل ہیں تو ان کا سورس، یعنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے عموماً عام طور پہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امر بالمعروف، تو معروف تو یونیورسل ہوتا ہے. تو کیا ہم پرنسپلز وہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں جو یونیورسل ہیں؟ کیونکہ کچھ ایسی ہوں گی جو ہماری بنائی ہوئی ہوں گے، ویلیوز ہوں گی، یا ہمارے جو بنائے ہوئے پرنسپلز ہوں گے جو مذہب کے ہو سکتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن معروف تو یونیورسل ہوگا، رائٹ؟ یہ عرف جو ہوتا ہے نا جی، یہ عام طور پر یونیورسل ہونا ضروری نہیں ہے. عرف کین بی دا گڈ تھنگ which is valued as a good thing in my society. For instance, ہم گریٹ کرنے کا ایک خاص طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہماری
مذہبی ٹریڈیشن بھی ہے، یہ ہماری یہ گریٹ کرنا اٹ سیلف جو ہے ایک یونیورسل پرنسپل ہے. یعنی جب لوگ ملیں تو ایک دوسرے کو اچھی طرح سے ملیں، گریٹ کریں ایک دوسرے کو. اب گریٹ کیسے کیا جائے گا؟ عرب سوسائٹیز میں گریٹ جب کیا جاتا ہے تو گلے لگا کر، تو گال سے گال ملائی جاتی ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں آکورڈ سمجھا جائے گا. آئی مین ہم پاکستان ہندوستانی لوگ جو ہیں وی ڈونٹ میٹ دس وے. یہ ہے جو معروف ہے، سوسائٹیز کا معروف. ایک تو یہ بات، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی. آپ ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. پرنسپلز یونیورسل ہیں، اور پرنسپلز کی سورسز میری نظر میں اصل میں وہ کانشنس ہے ہماری، جس کو کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے براہ راست ودیت کی ہوئی ہے. یعنی یہ اس کی اپلیکیشنز ہم دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں، اور یہ اپنے بیسک ایبسٹریکٹ فارم میں اے پرائیوری ہے ہمارے اندر. وی ڈو ناٹ لرن دیز تھنگ. ہمیں کوئی سوسائٹی نہیں یہ سکھاتی کہ سچ بولنا ٹھیک ہے اور جھوٹ بولنا غلط ہے. یہ ہماری اندر کی آواز ہے، اور سوسائٹی سکھا بھی نہیں سکتی ہے. کوئی سوسائٹی اگرچہ عملاً وہ یہ بتاتی ہے، ہمیں سکھاتی بھی ہے اچھی طرح سے جھوٹ بولنا، ایکسپرٹ طریقے پہ دھوکہ دینا، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے بڑے بھی سکھاتے، لیکن وہ یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ میں ان سے جھوٹ بول دوں. دس از اے یونیورسل پرنسپل. اور اسی طرح سے مثال کے طور پر اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کائنڈنیس رکھنا، اپنے سے ان کا کمپیشنیٹ ہونا، لوگوں کی رسپیکٹ کرنا، ایون ان دا فیس آف بینگ ریڈیکیولڈ، دوسروں کی رسپیکٹ کرنا. یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف میں جو بیسک پرنسپلز ہیں. یہ میں آپ کو یہ جو ہم آگے چل رہے ہیں اس میں وہ پرنسپلز کی لسٹ آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گا جی آصف بھائی. یعنی میں آئی ول انشاءاللہ پریزنٹ دوز، بلکہ آپ کو انوائٹ کروں گا کہ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یونیورسل ہونے کے حوالے سے ٹھیک نہیں لگ رہا آپ کو؟ اپنا ان پٹ بھی دیجیے گا انشاءاللہ. اٹ ول ہیلپ می اپڈیٹ دی لسٹ. اٹس این آن گوئنگ پروسیس جی جنرلی لیکن دیکھیے ان پرنسپلز کی اپلیکیشن جو ہے جب وہ کی جائے گی اور سوسائٹی کے نارمز بنیں گے تو وہ ہے جو معروف ہوتا ہے جی. یعنی اس طرح سے سمجھ لیں کہ عدل، جسٹس، کائنڈنیس، کمپیشن، ایمپتھی، یہ سارے پرنسپلز ہیں. ہاؤ ڈو یو ہیو اے گڈ ڈسکشن؟ کس طرح بیٹھتے ہیں آپ؟ زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوسائٹی کے عرف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور قرآن مجید جب معروف کی بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے جی. ایک یہ کہ سوسائٹی کا معروف، اور ایک دوسرا یہ جو پرنسپل جو کہ یونیورسل ہیں، جو کہ اصل میں اس سوسائٹی کے معروف کی بیسز ہیں. اب تیسری چیز آپ نے ایک چیز اور فرمائی چلتے چلتے جس کا ریفرنس دیا کہ قرآن مجید نے بتائے ہیں پرنسپل. قرآن مجید نے پرنسپل نہیں بتائے جی. پرنسپلز کی بیسز انسان کی فطرت ہے. یعنی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں فطرت؟ میرے پاس کوئی بیسز نہیں ہے کہنے کی. یہ قرآن مجید ہی کی روشنی میں کہ جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی آیت ہے، میں اس کی بیسس پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرنسپل اللہ تعالیٰ نے انسان کو براہ راست دیے ہوئے ہیں. یعنی اس کے خیر اور شر کی تمیز، وہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس کی کیٹیگرائزیشن جو ہے یہ انسان کے اندر موجود. یعنی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس بالکل یہ گنجائش ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیز اس میں موجود نہیں ہے، یا یہ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جو اس سے آ رہی ہیں. جیسے کہ یہ سامنے آئے گی بات تو لگے پتہ چل جائے گا کہ یہ انسانی وہ چیز نہیں ہے، انلیس کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ڈیویشن کیسے ہوئی ہے. اس کی پیچھے اگر تاریخ پتہ چلنی شروع ہو جائے تو پھر اگین کوشچن پیدا ہو جائے گا. ادروائز یہ انسانوں کے ہاں بالکل کامن ہوگی. جی آصف صاحب، جی میری بات واضح ہوگی جی؟ جی 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 بالکل میسج کلیئر ہے. یعنی پوٹینشیل اور فطرت اصل میں سورس ہے پرنسپلز کا. یعنی پوٹینشیل نہیں، فطرت یعنی جو انسان میں پوٹینشیل ہے وہ سورس ہے پرنسپلز کا، اور وہ یونیورسل ہوں گے. جی جی وہ یونیورسل، اور انشاءاللہ اس کو ہم اگلے 1-2 پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. موسٹ ویلکم جی. سر یہ یوٹیوب پر ہمارے پاس اسی جب ڈسکشن ہو رہی تھی اس پر سوال آیا. محمد ریاض صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں پرنسپل کو اسٹیبلش کس طرح کیا جائے؟ اسٹیبلش کس طرح کیا جائے؟ جی سر. یہ پوچھ
اسٹیبلشڈ ہے جی. اگر پرنسپل اسٹیبلش کرنا پڑے, یعنی آپ اس کو واضح کر دیجئے کہ آپ نے اسٹیبلش کا ورڈ کس معنی میں یوز کیا ہے. یعنی میں جس معنی میں سمجھا ہوں آپ کا سوال, وہ اگر یہ ہے کہ پرنسپل سمجھائے کیسے جائیں, اگر یہ سمجھانے پڑیں تو پھر ان کی یونیورسلٹی ختم ہو جائے گی جی. یعنی یہ بات کہ میری بات کوئی محبت سے سن تو لے, یہ تو ہر آدمی کی خواہش ہے نا جی. یعنی اب یہ بات کہ محبت سے کیسے سنی جاتی ہے, ہو سکتا ہے اس میں روایتیں وجود میں آئیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پرنسپل اگر تو اسٹیبلش کرنے سے آپ کی مراد دوسروں کو سمجھانا ہے, تو اگر سمجھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر تو وہ اس کو یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ ایک یونیورسل یا انسان کی فطرت میں موجود ہیں, وہ فوراً سمجھ میں آنے چاہیے. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنایا کیسے جائے, یہ ایک مشکل چیز ہے جی, خاص طور پہ جب کہ ہماری کنڈیشننگ اس کے برعکس ہوئی ہو, تو اس کو اپنانے میں رکاوٹیں آتی ہیں. اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو میری اسٹریٹجی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پوری شیئر کر رہا ہوں, کہ میں نے جو اڈاپٹ کیا ہے وہ یہ کہ ایک تو ٹیکنیکل انفارمیشن لوگوں کو دے دی جائے, یعنی وہ ان کو بتا دیا جائے کہ کیا پرنسپلز ہیں, ان کو ہمیں کیا کیا مشکلات آتی ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو یہ اڈیپٹیو چیلنج کی آج میں نے ورک شاپ میں لی, کہ جو کوشش کے باوجود آپ کور نہیں کر سکتے, کوشش کے باوجود میں پورا نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں, تو اس میں پھر یہ جو چیز ہے جس کو ہم اس ورک شاپ میں ڈسکس کریں گے, جو میں نے اس پروگرام کے آج کے پروگرام کے آغاز میں انٹروڈیوس کرائی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی پروفیسر صاحب, یہ ہم لوگ علم کی فیلڈ میں ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں جو چیزیں, ظاہری بات ہے ہم آگے پھر سکھانے کے عمل میں بھی جائیں گے. جیسے آپ نے سب کچھ سیکھا تو آگے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو جو پرنسپلس کی بات چل رہی ہے, جتنی بھی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم اپنے شخصیت کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پچھلے 3-4 سال سے میں جڑی ہوئی ہوں علم کی فیلڈ سے. میں اہل علم کی صحبت میں بھی رہ رہی ہوں, یعنی تھرو لیکچرز, یہ آن لائن لیکچرز ہو گئے, ریکارڈڈ لیکچرز ہو گئے. میں بک ریڈنگ کے ذریعے بھی جڑی ہوئی ہوں علم سے. لیکن مجھے پچھلے دنوں, یعنی ہفتہ 10 دن پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ مجھے یہ لگا, میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور اس سے مجھے لگا کہ جس شخص کی نظر میں اچھا بننا چاہ رہی ہوں, تو اس کے ساتھ تو میں بہت اچھے سے بیہیو کرتی ہوں. ہو سکتا ہے وہ اسی فیلڈ کے لوگ ہوں جس میں انٹرسٹ رکھتی ہوں, اور اگر خدا نخواستہ کچھ قدرتی طور پر حادثہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں میرے بارے میں, تو میں پینک کر جاتی ہوں. اور پھر جو ہے میں ہر ممکن یہ چاہتی ہوں کہ نہیں یہ چیز, میرا مثبت کردار ہی ان کے سامنے ہونا چاہیے, میرا کچھ بھی منفی ان کو نہیں لگنا چاہیے. اور اگر لگ بھی جاتا ہے تو میرے لیے یہ بہت کنفیوزنگ ہوتا ہے. اور پھر ایک دوسری چیز جو مجھے نظر آئی اپنی شخصیت میں, وہ یہ کہ جس میں میں انٹرسٹ نہیں رکھتی, تو مجھے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کی کیا رائے ہے میرے بارے میں, اور میں بالکل ہی پرواہ نہیں کرتی ان کے بارے میں. یعنی ایک طرف تو اتنا زیادہ رجحان کہ اس شخص کا ویو میرے بارے میں بالکل منفی نہیں ہونا چاہیے, ہر ممکن کوشش ایک دم بیسٹ اپیئر ہونے کی. اور دوسری طرف اس قدر لاپرواہ کہ چونکہ میرا اس فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو اس فیلڈ کے بندے کچھ بھی سوچ رہے ہیں میرے بارے میں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ جس فیلڈ میں ہوں, یہ رویہ تو بہت ہی عجیب سا ہے. اور یہ تو امیچور ہوئی میں, یعنی اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھ رہی ہوں میں. بہرحال مجھے اس چیز کو ختم کرنا ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ورک شاپ ہے یہ کس طرح مددگار ثابت ہوگی, کہ ایک طرف اتنا زیادہ کنسرن ہونا اور ایک طرف اس قدر انڈیفرنٹ ہو جانا, یہ عجیب سی فلکچویشن شخصیت میں جو ہے. اصل میں جو چیز ہے جی, وہ پرائمریلی امپریشن سینٹرڈنیس اس تک چل رہی ہے آپ کی. جو آپ کا امپریشن ہے وہ کچھ لوگوں پہ دیکھیے, جو دوسری بات ہے نا جو آپ نے فرمائی, کچھ لوگوں کے بارے میں بے پرواہی ہونا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ برا سمجھیں آپ کو, ایسا نہیں ہے. یو ڈونٹ کیئر,
असल में ये मसला है. मैं ठीक कह रहा हूँ जी, ये बात समझ में ऐसा ही है. यानी एक सूरत ये है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो क्या समझें, और एक मसला ये है कि मैं ये चाहता हूं कि वो मेरे बारे में बुरा समझें. ये दोनों में फर्क है ना जी. जी मैं कुछ एक और चीज भी बताती चलूं. एक चीज है कि कुछ की पॉइंट ऑफ व्यू का की तो मुझे परवाह ही नहीं है और मैं असर ही नहीं लेती, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में गलत भी सोच रहे होते हैं तो इंतहाई मुस्बत अप्रोच के साथ मैं उनके साथ उनसे बिहेव करती हूँ. मैं फिर भी उनके साथ इस कदर मुस्बत रहती हूँ और मैं खुद पे हैरान हो जाती हूँ कि ये कैसे हो. फिर मुझे लगता है शायद मैं इल्म के रास्ते पे चल रही हूँ तो मेरी शख्सियत मुस्बत हो रही है. लेकिन ऐन उस मौका पर जब मैं बुरे रवैया रखने वालों के साथ भी मुस्बत हूँ, ऐन उसी मौका पर कुछ लोग से मैं इंडिफरेंट हो जाती हूँ और कुछ लोगों से मैं इस कदर असर लेती हूँ कि मैं कहती हूँ कि नहीं इसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलना चाहिए. इस रास्ते में हम मुख्तलिफ लोगों से इख्तलाफ भी रख सकते हैं, लोग मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने वो सिर पे सवाल किया ये चीज़ें तो सही नहीं होती. यानी हमें तो वही प्रिंसिपल्स को ही लेकर चलना चाहिए, शख्सियात को नहीं लेकर चलना चाहिए. शख्सियात ये फैसला क्यों करें कि मेरा रवैया ये बदले, प्रिंसिपल्स फैसला ये करें. जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री जी. ये मैंने जो इसमें आवर मोटिव टू डू द राइट थिंग के नाम से जो हमारा सेशन था ना जी, उसमें ये बताया था कि देर आर 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. आपको अगर याद होगा तो नंबर 1 स्टेज, असल में 4 हैं. मैंने एक का जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो हमारे ऑडियंस से रिलेट नहीं करती बहुत ज्यादा, अगरचे मुझे करना चाहिए था. एक जो फर्स्ट स्टेज है वो है इम्पल्सिव स्टेज, जिधर के इंसान जो चाहता है, यानी जो बच्चा है 2 बरस का, 2 से 5 बरस तक ये स्टेज आम तौर पर रहती है. वो जो कुछ चाहता है करना, जो कुछ उसके दिल में आ गया, अब उसको कर गुजरना है, यही मोटिव है उसका. ठीक है जी, एंड ही डज नॉट केयर कि इसके बाद क्या होगा. दूसरी स्टेज वो है कि मेरी जरूरत किन लोगों से पूरी होती है. ये वो स्टेज है कि जिसमें आदमी उन लोगों को बहुत खुश रखना चाहता है कि जो जो उसकी जरूरतें पूरी कर सकें. तीसरी स्टेज वो है जिधर उसके रिलेशनशिप्स, मसलन वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है वो उसके बारे में अच्छा सोचें. वो अगर एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट रखता है तो नेशन उसके बारे में अच्छा सोचे. अगर वो एक उम्मत की स्पिरिट रखता है तो उम्मत उसके बारे में अच्छा सोचे. ग्रुप्स में आपकी जो जो पोजीशन है पीयर ग्रुप्स में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. और तीसरी चौथी स्टेज है जिधर आप प्रिंसिपल सेंटर्डनेस पैदा होती है. मैंने बिल्कुल ब्रीफली बता दिया जी, बिल्कुल मुख्तर. इसमें इसको क्रिटिकली ना देखिएगा, इसकी टेक्निकल डिफरेंसेस हो सकते हैं इसकी ठीक प्रेजेंटेशन. जो चीज इस वक्त आपने फरमाई है ये दूसरी और तीसरी स्टेज से रिलेटेड हो सकती हैं. ये डिपेंड करेगा कि आपने इसको अंदर क्या फीलिंग होती है जिसके नतीजे में ये चीज पैदा होती है. ये दूसरी स्टेज या तीसरी स्टेज से रिलेट कर सकती है. और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि ये अल्टीमेटली पहुंचनी चाहिए प्रिंसिपल सेंटर्डनेस पे कि मुझे अपने उसूल पे खड़े होना है, खा कोई बुरा माने खा कोई अच्छा समझे. और मुझे वही दुआ करते रहनी है जो हजरत इब्राहिम ने की कि अल्लाह मजअल्ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, कि मुझे अच्छी अल्फाज में याद करें मेरे बाद भी लोग, लेकिन काम मैं वो करूंगा जो कि मेरे रब को पसंद है, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक खड़ा होऊंगा. ये वो अगली स्टेज है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको एस्पायर करना चाहिए, इस तक पहुंचना चाहिए, और इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आप. जब ये इसके अंदर आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि आपने पहुंचना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएगा. आपकी तरफ से कमिटमेंट होनी चाहिए. इस पहुंचने के अंदर जब भी आपको महसूस हो कि रुकावट आ रही है कोई भी काम करने में, जिसको कि आप चाहते हैं कर गुजरना, लेकिन वो कंसिस्टेंटली आपसे हो नहीं पाता. इट कैन बी टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ रेगुलरली, वॉक पे जाना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, कुछ भी हो सकता है जी. इसका जरूरी ये मसला नहीं है कि ये इसका ताल्लुक लाजमन कोई मोरालिटी से हो या प्रिंसिपल से हो. कुछ भी हो सकता है. ये वर्कशॉप जिसका मैंने अभी तारुफ कराया है, इसका ताल्लुक असल में आपके एस्पायर्ड बिहेवियर, जो भी आपका एस्पायर्ड बिहेवियर है, उसमें अगर कोई रुकावट महसूस कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, तो वो इंशाल्लाह ठीक होनी शुरू हो जाएगी. ये है इसका टॉपिक भी. मैं आपकी बात का जवाब दे पाया हूं जी? जी आप अगर बोलना चाहें तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा. जी जी फबिया.
جی بالکل، جب آپ نے وہ 4 پوائنٹس شیئر کیے تھے تو میں اس وقت بھی تیسرے اور چوتھے کے درمیان فلکچویٹ کر رہی تھی، اور میں آج بھی اسی طرح کوئی بات فلکچویٹ کر نہیں، رہی کوئی ہوں. بات اٹ ٹیکس ٹائم، میں سیکھنا چاہتی ہوں. اس میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا یہ بھی ہوگا کہ کچھ چیزوں میں آپ بالکل پرنسپل سینٹرڈ ہو جائیں گی، اور کچھ چیزوں میں ہم، کیونکہ ہماری زندگی از این آن گوئنگ پروسیس تھی، اس چیز کو خیال رکھیے. میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پر یہ سٹیجز ہم نے صرف پوائنٹ آف ریفرنسز بنائے ہوئے ہیں، عام طور پر ہم بیچ میں ہوتے ہیں، کسی دو سٹیجز کے بیچ میں. تو اس پہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور یہ جو ہے انشاءاللہ ایز وی موو اہیڈ ان دس کورس آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اس سے ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے، وہ ورک شاپ بھی اس سے ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہے. جی جی انشاءاللہ میں ضرور کروں گی، اور میں انشاءاللہ سیکھوں گی، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. اللہ خیریت رکھے. جی انشاءاللہ. سر یہ محمد ریاض صاحب کا یوٹیوب پر کمنٹ آیا، وہ لسٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پرنسپل کی جو لسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی آرٹیکل ہے یا بک ہے، ہمیں کہاں پر ملے گی؟ تو سر یہ میں نے آپ کو لنک سینڈ کیا ہے کمنٹ باکس میں. ہماری یہ سیریز چل رہی ہے، ہر جمعے کو 4:30 پر یہ سیشن آن لائن ہوتا ہے. زوم کا لنک واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا جاتا ہے، تو یہیں اسی سیشن میں سر وہ لسٹ شیئر کر دیں گے. اور ان کا دوسرا کمنٹ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ایگری نہیں کرتے پرنسپلز پہ. لوگ ایک دوسرے سے ایگری نہیں کرتے ہیں پرنسپلز پر. پرنسپلز پر ایگری، میرا خیال ہے جی یہ انشاءاللہ جب ہم کریں گے نا جی، بیکاز آج تو ٹائم بھی کم رہ گیا، انشاءاللہ میرا خیال ہے اگلے یا اس سے اگلے سیشن میں یہ پرنسپل زیر بحث آ جائیں گے جی. ان دا نیکسٹ 2 or 3 سیشنز ہم زیر بحث لے آئیں گے. آپ اس وقت اس کو پلیز دیکھیے گا کہ کہاں ایگری نہیں کرتے. یہ آپ نے ان کو آپ لنک بھیج دیں، مے بی if he wants he can come to this session، اور مجھے اس کو کلیئرلی بتائیں کہ کدھر ایگری نہیں کرتے، اور کس، آپ جب بھی کہتے ہیں ایگری نہیں کرتے تو اس سے مراد کیا ہے. یعنی میں بھی یہ مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پرنسپل کو مانتے ہیں، سچائی کو مانتے ہیں، لیکن اگر اس موقع پر سچائی کا اختیار کی جائے سچائی کے جس موقع پر نقصان ہو جاتا ہے تو آدمی کہتے ہیں یار بی پریکٹیکل، یار کیا ضرورت ہے، مطلب چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے اگر نقصان بچتا ہے تو کیوں نہ بچایا جائے. تو یہ بی پریکٹیکل میں تو آئی ایگری کہ اس طرح کے اختلافات ہیں، لیکن سچائی سے مثال کے طور پر یا دوسرے پرنسپل جو میں آپ کا شیئر کروں گا، آپ نے اس پہ غور کر کے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہیں ایسے جس پہ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں. اگر ہیں تو مجھے بھی بتائیے گا ضرور، انشاءاللہ دیٹ ول بی ایجوکیشنل. میرا چھوٹا سا سوال ہے، آپ جی نے کچھ ویلیوز اینڈ بیہیویئرس کا ذکر کیا تھا کہ کائنڈنیس، ایمپتھی، ٹروتھفلنیس. تو ہم اپنی گروپ ایکسرسائزز میں کچھ اس طرح کی ایکسرسائز کریں گے کہ ایٹ لیسٹ وی ایز اے گروپ ہم اپنے لیے سیٹ آف ویلیوز اینڈ بیہیویئرس کو ڈیسائیڈ کریں، یا کوئی اس طرح کی تھنکنگ کریں کہ ہماری قوم کے لیے کیا سیٹ آف ویلیوز اینڈ بیہیویئرز ہونی چاہیے. کیا بات I ہے had جی. been through one of such exercises for my organization, but it would be interesting اگر ہم یہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. I don't know. میں تو ہمیشہ سے اس چیز، اگین ہمیشہ نہیں جی، جب سے ہوں، جب سے عقل آئی ہے یہ، اس وقت اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں ایسی کنٹریبیوٹنگ کمیونٹی بننا چاہیے کہ جس کی کچھ کلیئر پرنسپلز ہوں، اور وہ ان پرنسپلز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. یعنی ہم اگر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یہ مشکل آئی ہے، یہ اس طرح سے میں نے اس کو کور کیا، تو اس سے لوگوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے جی. دیٹ از واٹ آئی فیل، اینڈ آئی ایم کمپلیٹلی اوپن ٹو دس کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اور لوگ اس کے لیے تیار ہیں یا خود والنٹیئر کریں، تو جو لوگ والنٹیئر کریں ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے. اس سے بہتر اور کیا کام ہو سکتا ہے جی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پریکٹیکلی اس کی پسند کی زندگی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی کو تو کہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یا دوسری جگہ پہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جی. ایمان کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ بھی ہو جائے تو سمجھ لیں سونے پہ سہاگا ہو گیا. آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی جی. آپ سب لوگ اس پہ ضرور غور کیجئے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم
इस इन पार्टिसिपेंट्स की बेसिस पे, वही जो मैंने अभी अर्ज किया, इसके नंबर्स पे ना जाइए, ये 8 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जो प्रॉब्लम है वो ये कि कमिटेड लोगों का एक ग्रुप जो है, छोटे से छोटा ग्रुप भी जो है, वो इसका इम्कान है कि वो दुनिया को बदल दे, क्योंकि आज तक कभी जमगट्ठों ने दुनिया नहीं बदली। इट इज ऑलवेज दोज कमिटेड पीपल जो कि ये फैसला कर लेते हैं कि हमने कुछ करना है अपने प्रिंसिपल के लिए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है। तो सर ये कुछ लोग स्लाइड्स का कह रहे हैं इस वर्कशॉप की, तो वो आप मुझे प्लीज सेंड कर दीजिएगा, मैं इनको फॉरवर्ड कर ये दूंगी। इस आज की वर्कशॉप की स्लाइड जो है जी, वो अगर आप उस पे देख लें, क्योंकि ये तो सारी की सारी इमेज बेस्ड थी, मुझे इनको मैं देख लेता हूँ इसमें क्या मटेरियल दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो कोशिश की है कि इमेजेस से समझाने की कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसको देख लें अगर, तो वो ज्यादा आसानी हो जाएगी। जी ठीक है, ये ठीक है रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी हमारी जी जी, यूट्यूब पर, तो आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह। बहुत ठीक है शुक्रिया जी, जी, बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह जी। अल्लाह अस्सलाम हाफिज वालेकुम। जी सबको। खुदा हाफिज।